اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک بھیجا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے تو انسان دوسرے انسان کے ساتھ کہیں نہ کہیں میل جول رکھتا ہے، سلام دعا رکھتا ہے، تعلقات رکھتا ہے۔ ہر انسان کو کہیں نہ کہیں دوسرے انسان کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اس کے لیے انسان رشتہ داروں کا بھی سہارا لیتا ہے اور انسان دوست بھی بناتا ہے۔ دوستی کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے۔ دوست کیسا ہونا چاہیے؟ دوست ایسا کہ جو ہمیں ہماری آخرت کو سنوارنے والا بنے، ایسا دوست بنایا جائے۔ ایسے دوست سے اجتناب کرنے کا حکم ہے کہ جو دوست اپنی بھی آخرت برباد کرے اور دوسرے کی بھی آخرت کو برباد کرے۔ ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ دوست کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ تو کبھی دوست ایسا ہوتا ہے کہ جو بندے کو معاذ اللہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے، یہاں تک کہ جہنم میں پہنچا دیتا ہے۔ ایک شخص تھا، نام ہے اس کا عقبہ بن ابی معیط۔ یہ مکہ مکرمہ کا رہنے والا کافر تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یہ حاضر ہوتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نور بھری باتیں سنتا، انہیں پسند کرتا۔ البتہ اس نے کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ ایک دن اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ آپ میرے گھر پہ تشریف لائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو گھر پہ دعوت پہ بلایا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب تک تم کلمہ پڑھ کر مسلمان نہیں ہو جاتے، میں تمہارے گھر کا کھانا ہرگز نہیں کھاؤں گا۔ چنانچہ عقبہ بن ابی معیط نے بظاہر کلمہ پڑھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا تناول فرما لیا اور واپس تشریف لے گئے۔ عقبہ بن ابی معیط کی دوستی تھی ابی بن خلف کے ساتھ۔ ابی بن خلف یہ مکہ مکرمہ کا بڑا ظالم کافر تھا۔ جب اسے پتہ چلا کہ عقبہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنے گھر میں دعوت کی، کلمہ پڑھ لیا، اللہ اکبر، تو اس کی کفر کی جو رگ تھی، کافر کی رگ پھڑکنے لگی۔ اس نے عقبہ کو اکسایا اور کہا، میری تمہارے ساتھ دوستی تھی اور اب اس دوستی کو بچانے کی صرف ایک صورت ہے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بدتمیزی کے ساتھ پیش آؤ۔ اس نے کلمہ بظاہر پڑھ لیا ہوا تھا، اللہ اکبر۔ اب عقبہ بن ابی معیط کے پاس صرف اس کے سامنے 2 راستے تھے۔ ایک راستہ وہ تھا کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن کے ساتھ وابستہ ہونا تھا، دونوں جہانوں کی بھلائیاں ملنی تھیں، مگر افسوس کہ اس نے دوسرے راستے کا، جو ایک کفر کا راستہ تھا، جہنم میں جانے والا راستہ تھا، اس نے عقبہ بن ابی معیط نے کافر کی دوستی کو معاذ اللہ پسند کیا۔ یہ بدبخت بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا، حضور کی بارگاہ میں آیا اور سخت گستاخیاں کی، والعیاذ باللہ۔ پارہ 19 سورہ فرقان کی یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا
یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا۔ اللہ اکبر۔ ترجمہ کنز الایمان، اور جس دن ظالم اپنے ہاتھ چبا چبا لے گا کہ ہائے کسی طرح میں نے رسول کے ساتھ راہ لی ہوتی، وائے خرابی میری، ہائے کسی طرح میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا، کسی کو فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، بے شک اس نے مجھے بہکا دیا میرے پاس آئی ہوئی نصیحت سے، اور شیطان آدمی کو بے مدد چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ انسان کو جب بہت زیادہ حسرت ہوتی ہے، کیوں دانت چباتا ہے اور انگلیاں چباتا ہے، دانت کو پیستا ہے، جب انسان کو بہت غصہ آئے یا حسرت اور شرمندگی ندامت ہو، پھر بندہ اس کیفیت میں جاتا ہے، اپنے دانتوں کو پیستا ہے، اپنے ہاتھوں کو کاٹتا ہے۔ روز قیامت عقبہ بن ابی معیط کی یہی حالت ہوگی۔ اللہ اکبر۔ یہ حسرت کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا اور کہے گا اے کاش میں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ اپنایا ہوتا، کاش ان کی پیروی میں جنت اور نجات کا راستہ اختیار کیا ہوتا، ہائے میری بربادی، کاش میں نے فلاں یعنی ابی بن خلف کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ اللہ اکبر۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، غور کیجئے، عقبہ بن ابی معیط رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھا کرتا تھا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھتا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہدایت بری باتیں سنا کرتا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر کلمہ بھی پڑھ لیا تھا۔ اللہ اکبر۔ لیکن غلط دوستی نے اسے پھر سے جہنم کی طرف دھکیلا، اور اب ہم اپنے متعلق پیارے پیارے اسلامی بھائیوں غور کر لیں، ہماری دوستی کن کے ساتھ ہے؟ ایسے افراد کے ساتھ جو جنت میں لے کر جانے والے ہیں، یا معاذ اللہ ایسے افراد کہ جو جہنم کی راہ کی طرف لے کر جانے والے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ ہمیں اچھے دوستوں کے ساتھ، اچھے ماحول، دینی ماحول کے ساتھ رہنا اور اچھے دوست بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔